أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں چوتھے پارے کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکن نمبر 12 کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 116 اور 117. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، کفار کا. جیسا کہ آیت کی ابتدا ہوتی ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو ان دو آیتوں میں اللہ نے کفار کا تذکرہ کیا، ایسے کفار جو اچھے کام کیا کرتے تھے، ایسے کفار جو اچھے کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، ایسے کفار کا اللہ نے تذکرہ کیا. ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ رکو نمبر 12 کی ابتدا ہوئی، اللہ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اہل کتاب میں بعض مومن ہیں اور اکثر ان میں کے فاسق اور فاجر لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان فاسق لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ کا غضب اور غصہ ان پر ہوا ہے. اور پھر اہل کتاب کے نیکوکاروں کا اللہ نے تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ تو ویسے ہی ہیں جس طرح امت محمدیہ کے افراد ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ پر اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن کو ماننے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے ہیں، نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، بھلائیوں میں دوڑنے والے ہیں. تو اہل کتاب کے اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا. اب آیت نمبر 116-117 جو آج کے درس کی آیتیں ہیں، ان میں کفار سے مراد پچھلی آیتوں کے تناظر کو دیکھتے ہوئے اہل کتاب کے کافر لوگوں کی طرف اشارہ ہے.
ربط ہے پچھلی آیتوں سے، وہ کیا ہے؟ اہل کتاب کے ان کافروں کی طرف اشارہ ہے ان آیتوں میں جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جو حق کو نہیں مانتے تھے، حق کا انہوں نے انکار کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جنہوں نے انکار کیا، اسلام آخرکار انہوں نے قبول کیا ہی نہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا کہ اہل کتاب کے بعض لوگ یہودی اور عیسائیوں میں اللہ نے انہیں ہدایت کے نور سے نوازا، ہدایت کی نعمت سے انہیں بہراور کیا تو وہ سرخرو اور کامیاب ہوئی، مگر جنہیں ہدایت نہیں ملی، جو گمراہ رہے خود کی اعمالوں کی وجہ سے، خود کی کارستانی کی وجہ سے، تو ایسے لوگ کافر جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کا تذکرہ ہے، کیونکہ آیتیں اسی ضمن میں چلی آ رہی اہل کتاب کے تعلق سے۔ اور چونکہ آیتوں کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بالکل عام ہیں، عموم اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے ہر وہ کافر جس نے اسلام قبول نہیں کیا اس کا تذکرہ ان آیتوں میں موجود ہے۔ دونوں طریقے کے مفہوم اس آیت میں موجود ہے، بالخصوص اہل کتاب کے کفار کا بھی، اور عمومی طور پر جو کافر ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، جس نے اپنے آپ کو اپنے پالن ہار کے آگے جھکایا نہیں، ایسے کافر کا تذکرہ ہے۔ کیا ہے ان دونوں آیتوں میں؟ بڑی زبردست آیتیں ہیں، بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے ان آیتوں میں بڑی خاص نصیحت ہے، ایسے مسلمانوں کے لیے بالخصوص ایسی خاص نصیحت ہے جو پیدا تو ہوئے اسلام میں مگر اسلام کو کبھی سمجھا نہیں، پیدا تو ہوئے مسلمان بن کے مگر اسلام کی حقانیت سے واقف نہیں، پیدا تو ہوئے مسلمان گھرانے میں مگر توحید کا پتہ نہیں، ایسے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس میں نصیحت کرتا ہے، موازنہ کر کے مثال دے کر کفار کی، اور اس میں خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے خاص نصیحت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تذکرہ کافروں کا ہے، اب نصیحت مسلمانوں کے لیے کیوں؟ اس لیے نصیحت کیونکہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ مسلمانوں ہی کے لیے نازل ہوئی ہے تاکہ مسلمان کافروں کو دیکھ کر سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اور جو غلطیاں ان لوگوں نے کی ہیں خود نہ کرے، اسی لیے یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ تو ان دو آیتوں میں ایسے مسلمانوں کے لیے بھی خاص نصیحت ہے جو رفاع عامہ کے کام کرنے میں زیادہ جدوجہد کرتے ہیں، رفاع عامہ، ویلفیئر آف سوسائٹی کے نام پر جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہیں، مگر توحید کا پتہ نہیں ہوتا، توحید کا پتہ نہیں ہوتا، اسلام کے احکامات کا پتہ نہیں ہوتا، صرف وہی اسلام پتہ ہوتا جو ظاہر ہوتا ہے، عام طور پر جو چند ظاہری اعمال کا جو نام ہے وہ اسلام انہوں نے سمجھا ہوا ہے۔ ایسے مسلمانوں کے لیے بھی ان دو آیتوں میں خاص طور پر نصیحت ہے۔ آئیے ہم پہلے آیتوں کو سمجھتے ہیں اور کفار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جو اہل کتاب کے کفار بھی ہیں اور عمومی طور پر سارے کفار کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو خبر دی، دوسرا انتباہ کیا، چیتونی دی، الرٹ کیا، خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی، ہرگز فائدہ نہیں دے سکتے، عنہم اموالہم، ان کے مال ان کے خود کے لیے کسی قسم کے فائدے نہیں دے سکتے،
ولا اولادہم، اور نہیں ان کی اولاد ان کے لیے کسی قسم کا فائدہ اور بہم پہنچا سکتی ہے۔ کس چیز کے مقابلے میں؟ من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں، شیئا یعنی کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، آخرت کے حساب کتاب سے، ان سے ان کا مال، ان کی اولاد انہیں نہیں بچا سکتی۔ تو کافروں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، چاہے ان کے پاس جتنا بھی کیوں نہ مال ہو، اس مال کو وہ راہ اللہ خرچ کر دے، ویلفیئر آف سوسائٹی خرچ کر دے، یا پھر رفاع عامہ کے کاموں میں ملوث ہو جائے، لگ جائے، تب بھی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو مال جو کہ ہر طریقے سے انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، دینی اعتبار سے اور دنیا اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، وہ مال کافر کے لیے کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتا۔ دوسرا، ولا اولادہم کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک زبردست سوچ دی کہ اولاد بھی، کافر کی اولاد، حالانکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ اس کی اولاد اس کے کہیں نہ کہیں کام آتی ہے، تو اللہ کہتا ہے اللہ کے مقابلے میں، آخرت کی پکڑ کے مقابلے میں، کافر کی اولاد اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ باپ کافر تھا، کفر ہی کی حالت میں مر گیا، بیٹا بھی کافر ہے، لاکھ اچھائیاں کیوں نہ کر لے، اس کا اجر ثواب اس مرے ہوئے باپ کو نہیں مل سکتا۔ اس مرے ہوئے باپ کو، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں عام طور پر، وہ اس کافر کو نہیں مل سکتا، کیونکہ ایصال ثواب کا یہ جو سسٹم ہے، یہ جو فیسلٹی ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی مسلم ہے، اسلام کو تھامے ہوئے ہے، اگر وہ مر جائے، اس کی اولاد کچھ بھی نیکی کرے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، تو مرنے کے بعد بھی اس شخص کو ثواب مل سکتا ہے، مگر یہ فیسلٹی کافر کے لیے اویلیبل نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ کافر کا مگر جب مر جائے، اس کا بیٹا چاہے اپنے باپ کے نام سے، اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کتنی ہی کیوں نہ اچھائیاں کر لے، پوری دنیا کا پیسہ کیوں نہ بہا دے، تب بھی قبر کی زندگی میں اس کا پیسہ کام نہیں آئے گا، اس کے بیٹے کی نیکی کام نہیں آئے گی، ایصال ثواب نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا دینی اعتبار سے۔ اگر کسی کے 10 بیٹے ہیں، دنیا کے اعتبار سے خوب طاقتور ہیں، باپ خود لڑاکو ہے اور بیٹے اس کے خود بہت بڑے جنگجو ہیں، تو اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اس کے 10 بیٹے مل کر اپنے باپ کو مرنے سے نہیں بچا سکتے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ ولا اولادہم، نہ کافروں کی اولاد ان کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ کافر کا خود کا مال وہ بھی کام نہیں آ سکتا، اور کافر کی خود کی اولاد یہ بھی کام نہیں آ سکتی۔ اولاد اور مال یہ دونوں انسان کے خود کے ہوتے ہیں، خود کے چیز ہونے کے باوجود خود کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کافروں کے لیے ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ اولئک اصحاب النار، جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، یقینی طور پر اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ابدالآباد ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 116 ہمیں کیا ذہن دے رہی ہے؟ ہمیں یہ ذہن دے رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں مرے، یقینی طور پر وہ جہنمی ہے، جہنم میں جانے والا ہے، اور ابدالآباد اس میں رہنے والا ہے۔ یہ ہے قرآن کی سوچ، یہ ہے
قرآن مجید کی سوچ، یہ ہے اللہ کی دی ہوئی سوچ. حیرت در حیرت، اگر ایک غیر مسلم اس کے برخلاف سوچ رکھے، اس کے برخلاف، اس کے اپوزٹ میں اگر سوچ رکھے تو کوئی بات نہیں. اگر ایک مسلمان ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو کر اگر اس آیت کے خلاف اگر سوچ رکھے تو افسوس صد افسوس. آپ نے سنا ہوگا بعض مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بعض مسلمانوں کے سربراہ اس قسم کی نصیحتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر ہی مت کہو. کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں. پہلے کافر کو کافر ہی مت کہو. پوچھا گیا کیوں؟ عقل، دلیل نہیں ہے. جہاں عقل ہوتی ہے وہاں ٹھوکر ہوتی ہے، جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں زینا ہوتا ہے، سیڑھیاں ہوتی ہیں جو ہدایت کی راہ میں ترقی پانے کے لیے کافی ہے. جہاں عقل ہوتی ہے وہاں ٹھوکر ہوتی ہے. پوچھا گیا کیوں کافر کو کافر کیوں نہ کہے؟ کیا بتا تم نے کسی کو کافر کہا ہو، 1 گھنٹے کے بعد یہ توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو؟ کہاں کافر نہیں کہنا ہے، اس کو الگ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. کہتے ہیں کوئی مسلمان چاہے ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو، کسی دوسرے مسلمان کو چاہے وہ ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو، اس کو کافر نہ کہے، اس کو مشرک نہ کہے، ذاتی طور پر کافر مشرک نہ کہے. کیوں؟ اگر وہ نہ نکلا تو اس کا یہ فتویٰ پلٹ کر اس کی طرف آئے گا، یہ کافر یقیناً ہو جائے گا. یہاں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، ورنہ حدیث میں مسلمان کا تذکرہ آتا ہی نہیں تھا. مسلمان کا بلکہ حدیث میں عمومی طور پر آ جاتا تھا کہ کسی کو کافر نہ کہو. ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے ایسی کوئی بھی نہیں جس میں آپ سمجھے کہا ہو کہ کسی کو کافر نہ کہو. البتہ یہ کہا گیا کہ کسی مسلمان کو، ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی کافر یا مشرک کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ نکلے تو اس کا وار وہی پلٹ کے اس کی طرف آ جاتا ہے اور یہ خود کافر ہو جاتا ہے. پوچھا گیا کافر کو کافر کیوں نہیں کہا جائے، تو کہا کہ تم کافر کہو گے وہ توبہ کر لے گا، اسلام قبول کر لے گا اور مسلمان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں اگر یہی چٹکلا، یہی فارمولا ہے تو چلو جس کو دیکھو اس کو کافر کہو، پٹ سے آدھے گھنٹے بعد وہ توبہ کر لے گا، اسلام قبول کر لے گا. بہت آسان طریقہ ہے تو اسلام پھیلانے کا. کہتے نہیں ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے میں کیا ہے، اگر آپ کسی کو کافر کہیں تو واقعی کافر اور کفر کی حالت میں بڑھ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے اس تعلق سے؟ قرآن مجید کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون. قرآن خود مخاطب ہے. کیا قرآن کو یہ بات نہیں پتہ تھی جب اللہ تعالیٰ وہی نازل کر رہا تھا تو کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ جنہیں اے کافروں کہا جا رہا ہے وہ کبھی بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں پتا تھا. ہم شک کس پر کر رہے ہیں، ہم سوال کس پر کھڑا کر رہے ہیں، کس میں غلطی نکال رہے ہیں؟ قرآن میں. قرآن کہتا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، گویا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے اور نبی کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے کہ اے کافروں سن لو. کافر کو کافر کہا گیا کیوں؟ کیونکہ یہ جو فتویٰ جو لگایا جا رہا ہے یہ ظاہری اعتبار سے ہے، ظاہری. فی الوقت جو کافر ہے وہ کافر ہے، جس دن وہ اسلام قبول کرے گا اس دن کافر نہیں رہے گا. مگر مستقبل کی بات کس کو پتا ہے؟ مستقبل تو غیب ہے. مستقبل کی بات کا دعویٰ کرنے والا جادوگر ہوتا ہے، بھوشوانی سنانے والا جادوگر ہوتا ہے، عراف ہوتا ہے، جس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے. تو مستقبل کی باتیں کرنا ہی نہیں چاہیے. غیب کا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو کافر کو کافر کہا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہیں، جہنمی. تو کافر کو کافر کہنے کے تعلق سے ایک بات آ گئی. اب ایک اور مسئلہ جو مسلمانوں کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی کفر کی حالت میں بھی مر جائے
غور سے سنیں اس بات کو اور مسلمان کی ایسی عقلوں پر سر پیٹیے. کہتے ہیں اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں بھی مر جائے اس کو جہنمی مت کرو. باقاعدہ ایسے الفاظ سنے ہیں ہم نے, باقاعدہ لوگوں نے ایسے الفاظ کتابوں میں لکھے ہیں, پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. کہتے کافر اگر کفر کی حالت میں بھی مر جائے, اب ختم ہو گیا نا, تب بھی کہتے اس کو جہنمی نہ کہو. کیوں؟ کیا پتا اللہ کا رحم آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, پتہ نہیں کس کو کب کیسے بخش دے اور اس کو جنت میں ڈال دے. یہ منطق ہے, یہ عقل ہے, یہ شیطانی عقل ہے. یہ کافر کفر کی حالت میں مرے, قسم خدا کی, اولئک اصحاب النار, وہ جہنمی ہے, اس کے بعد اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ جنتی بن جائے. اور اللہ کی صفت پر یہ سوال کھڑا کرنا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, جو چاہے سو کرے, نعوذ باللہ, یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. نعوذ باللہ, اللہ کے تعلق سے یہ کہنا ہوگا کہ اللہ استغفر اللہ ڈپلومیٹک ہے. نعوذ باللہ ہم نہیں بول سکتے. ہم ایک منافق کا نام سنتے ہیں تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ ایسا تصور ہم اللہ کی طرف سے کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو کفر کی حالت میں مرے وہ جہنمی ہے. قرآن نے کہا نا, یہی تو بات ہے. اب پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں, اللہ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے, غفار ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, کیا پتہ کچھ بھی کر لے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں اسلام کے کون سے سربراہ, کون سے لیڈر سمجھتے ہیں, مگر شریعت اسلامیہ کا علم بالکل زیرو رکھتے ہیں. آخرت کا تصور صحیح طور پر قرآن حدیث کے مطابق ان کے پاس ہوتا نہیں. آخرت کا تصور ان کے پاس عجیب و غریب ہے, بالکل عجیب و غریب, ان کے خود کا بنایا ہوا. میں نے بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنا آخرت کا تصور کیسا ہوتا ہے. کہتے آخرت تصور یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے عرش پر, دائیں جانب نور کے ممبر ہیں جن پر سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں, بائیں جانب نور کے ممبر ہیں تھوڑا چھوٹے ہیں, اس میں اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, باقی پوری عوام سامنے تل مل کر رہی ہے, چلا رہی ہے, رو رہی ہے, اللہ حساب کتاب لے لے, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. یہ عقیدہ, یہ تصور ہے آخرت کا. استغفر اللہ, یہ غلط تصور ہے, یہ بڑا بھونڈا تصور ہے. اللہ کی شان کو گستاخی ہے اس طرح کرنا. جبکہ بخاری مسلم میں صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر شخص, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان, ہر شخص میدان محشر میں ہوگا, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ وحدہ لا شریک, وہ عرش پر ہوگا, قہار و جبار ہوگا, پوری زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا این الملوک, کہاں ہے بادشاہ, کہاں ہے وہ بادشاہ تو دنیا اعتبار سے اپنے آپ کو بادشاہ, شہنشاہ کہلاتے تھے, آج کہاں ہے؟ لمن الملک, آج حکومت کس کی ہے؟ پوچھتا اللہ تبارک تعالیٰ. اتنا غصے میں ہوگا کہ اس کے اتنا غصے میں اللہ تبارک اس سے پہلے کبھی نہ ہوگا. سارے انبیاء, سارے شہداء, سارے اولیاء اللہ, سارے صحابہ میدان میں ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. انبیاء کی یہ حالت ہوگی. یہ ہے آخرت کا تصور, حقیقی صحیح تصور. اس تصور سے بالکل ہی نا آشنا اور عوام میں بے ڈھنگے بدعقیدگیاں پھیلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, مشرک کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال سکتا ہے, اللہ معاف کرنے پر اتر آئے تو بہانے تلاش کرتا ہے, کچھ ہی معاف کر دیتا ہے. ایسی ایسی باتیں اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں. اللہ پر افطرا باندھنا ہے, جھوٹ باندھنا ہے. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے, اولئک اصحاب النار, جو کفر کی حالت میں مرے وہ کافر ہی ہے, اور جو کافر نظر آئے وہ کافر ہی ہے, جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ کافر ہی ہے. اب اس کی مثال ایک دے دیتا ہوں میں, اگر بات سمجھ میں آ جائے تو. ایک آدمی ہے جو ابھی ڈگری کر رہا ہے, ڈگری یعنی 11th 12th کے بعد ایک ڈگری ہوتی ہے, وہ کر رہا ہے, بیچلر ڈگری اسے کہتے ہیں, تحصیل العلم اردو میں اسے کہتے ہیں. اب وہ کر رہا ہے,
اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یعنی پی ایچ ڈی کیا ہوا نہیں ہے, کیا غلط ہے اس میں؟ یعنی کیا پتا, تم اس کو کہو کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, پھٹ سے وہ ماسٹر ڈگری کر لے 2 سال کی, پھر اس کے بعد 4 سال 6 سال لا کر پی ایچ ڈی کر لے, پتہ نہیں کب ہو جائے. ایسا کہنا ہی بیوقوفانہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی چھوٹا پروسیس نہیں ہے. بیچلر ڈگری کر کے, ماسٹر ڈگری کر کے پی ایچ ڈی کرنا کوئی چھوٹا پروسیس نہیں ہے, بہت لمبی پروسیس ہے. اسی طرح کفر کو چھوڑ کر اسلام پر آنا کوئی چھوٹا پروسیس نہیں ہے جو چمتکاری روپ میں ہو جائے. اصل میں لوگوں کے یہ جو دماغ جو خراب ہے, اس لیے خراب ہے کیونکہ ان کو قصے کہانیاں ایسے سنائی جاتی ہیں. ولی اللہ نے السلام علیکم کہا تو 70 لاکھ 70 ہزار 70 کروڑ لوگ مسلمان ہو گئے. ادھر السلام علیکم کہا تو ادھر 50 لاکھ تو 1 کروڑ لوگ اسلام قبول کر لی. تو سلام پھیرتے اسلام قبول ہو جاتے ہیں. ایسا چمتکاری ہدایت انہیں ملتی ہے تو ان کے ذہن میں تو ایسی باتیں آئیں گی کہ پتہ نہیں کافر کو کافر بولتے, پتہ نہیں کب وہ اسلام قبول کر لے. ایسی بات نہیں ہے. جو ظاہر جو ہمیں نظر آئے اس پر ہم حکم لگا سکتے ہیں. جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہم اسے کافر کہہ سکتے ہیں. آئیے آیت 117 کی طرف بڑھتے ہیں. بڑی پیاری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی. کہا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا. بہت ہی پیاری مثال ہے کافروں کے لیے بھی اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ایمان کی اہمیت بتلا رہا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے, صحیح ایمان کسے کہتے ہیں. اگر آپ ان آیتوں کو سمجھنے میں ایک اور لفظ کو لے کر اگر چلیں تو ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی, ہم مسلمانوں بھی اصلاح ہو جائے گی. وہ ہے شرک. شرک اور کفر میں کیا فرق ہے؟ شرک ابتدا ہے کفر کی. جو شرک میں ملوث ہو جاتا ہے کوئی بعید نہیں کہ وہ کفر میں ملوث ہو جائے, اور ہو جاتا ہے. میں 12 میں نے مثالیں دی ہوں گی, بعض مثالیں آپ کے آگے رکھی بھی ہوں گی. ایک مثال دیتا ہوں. بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جب وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جسمانی کوئی بیماری میں, وہ علاج کرتے ہیں ڈاکٹر سے, مگر جب ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو کسی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں, کسی مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کچھ انتر منتر پڑھ کر پانی تعویذ نیمبو گنڈے دے دیتا ہے. وہ سب کر لیتے ہیں. جب اس پر بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں تو شیطان ان کے ذہن میں کسی انسانی شکل میں آ کر, انسان نما شیطان ان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے, یہ تو ایک کالا جادو ہے, یہ تو ایک کالا جادو. اس کو حل کرنے کا بس مسلمانوں میں نہیں ہے. کیا بولتا ہے وہ؟ اس کا ٹوٹکا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. کالا یہ گندا علم ہے, اس کو تو وہی لوگ لگتے. تو وہ مسلمان فیملی جو مسلمان تھی کہاں جاتی پتہ ہے؟ پہلے ہندو سادھو کے پاس جاتی ہے, سادھو لوگوں کے پاس, سادھو سنت کے پاس. وہاں سے بھی انہیں مندر بھیجا جاتا ہے باقاعدہ. اللہ گواہ ہے, میری زندگی یہ تجربات ہے جو لوگوں نے اپنی زبانیں ادا کیے. ہم نے مندر میں جا کر گھنٹی بجائی ہے, بولتے گھنٹی. ہم نے گنپتی کے آگے جا کر ہم نے ناریل پھوڑا ہے, مسلمان ہے. کیوں؟ اچھا ہونا تھا. یہ علم ہی ویسا ہے کہ اس کا توڑ انہی کے پاس ہے. استغفراللہ. یہ کیا, یہ کفر کیوں آیا؟ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے. تو شرک پہلی سیڑھی ہے, اس کے بعد کفر اس کے بعد ہے. اس لیے شرک سمجھنے کے لیے چھوٹا ہے, کفر بڑا ہے. اس لیے ایک مومن مشرک ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے, اس بات کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. ایک مومن مشرک ہو سکتا ہے, شرک آ سکتا, کافر نہیں ہوگا. وہ کافر نہیں ہو سکتا. جو ایسا کفر جو اس کو اسلام سے باہر کر دے, ایسا کفر اس سے نہیں ہوتا. شرک ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ ایک مومن, جس کے مومن کہتے ہیں, حدیث کی روشنی میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تو مومن نہیں ہوتا, نہ کافر نہ مشرک نہ مومن. ایک وقت ایسا ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی مومن گناہ کرتا رہتا ہے, چوری کرتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا مبتلا ہوتا ہے, تو اس کا ایمان اس کے سر سے اوپر چلا جاتا ہے. اس وقت وہ مومن نہیں رہتا, نہ کافر نہ مومن نہ مشرک. اس وقت ایک الگ سی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی, گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا میرا, مگر اسلام کے دائرے سے بھی نہیں جاتا ہے وہاں. تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے شرک کو جوڑیے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح کفر
کی حالت میں اگر کوئی شخص مر جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی لوگ ہیں اور ابدل آباد اس میں رہیں گے۔ یہی سیم ٹو سیم حکم ایک مشرک کے تعلق سے بھی ہے کہ اگر کوئی شرک پر مرے، شرک کی حالت میں مرے، قسم خدا کی اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوتے ہیں، ہم فیہا خالدون، ابدل آباد وہ جہنم میں رہیں گے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ کافر کو بھی جو جہنم میں ابدل آباد جو ڈالا گیا ہے شرک ہی کی وجہ سے، کیونکہ کافر، ہر مشرک کافر ہو ضروری نہیں ہے، مگر ہر کافر مشرک ہوتا ہے، ہر کافر مشرک ہوتا ہے، تو ہر کافر شرک کرتا ہے، اسی شرک ہی کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کے کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا، مگر جو حکم جو ان پر لگا جہنمی کا، ان کے شرک کی وجہ سے لگا۔ تو شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جس انسان میں یہ پایا جائے، شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ عمل سے نہیں ہوتی، عقیدے سے ہوتی ہے۔ عقیدے میں پہلے شرک بیٹھتا ہے، سوچ میں پہلے شرک آتا ہے، اس کے بعد اس کا ظہور اس کے ہاتھ اور پیر کرتے ہیں، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں فلاں جگہ اگر چلے گا تو شرک ہو جاتا، جانا بعد میں ہے، پہلے دماغ میں شرک پیدا ہوتا ہے، جس کو بد عقیدگی کہتے ہیں، پہلے ذہنی اعتبار سے مشرک ہو جاتا ہے۔ ایسا ایک صاحب ہے، کافی حالانکہ دین سے جڑے ہوئے، ماشاءاللہ سفید اور لمبی داڑھی، آئے کسی مسئلے کے سلسلے میرے پاس بات چیت ہوئی تو میرے آگے کہنے لگے شیرا صاحب میں جب بھی ہمارے پیر مرشد کا خط لیتا ہوں صرف ہاتھ میں تو عجیب سی ٹھنڈک ہوتی ہے اور ایک عجیب سی مجھے روحانی قوت اور طاقت، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور ہے، 500 کلومیٹر، وہاں سے مجھے قوت اور طاقت ملتی ہے۔ بولے یہ عقیدہ ہی ہے ان کا، کیا ہے یہ شرکی عقیدہ ہے۔ وہ جو ان کے پیر و مرشد ہے بھلے ہی زندہ ہے مگر کوئی ذریعہ نہیں ہے، مع فوق الاسباب کے تحت ان سے مدد حاصل کرتے ہیں صاحب۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے شرک آپ جوڑیے تاکہ ہم مسلمانوں کی بھی اصلاح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال ایسے کافروں کے خرچ کرنے کی، مثل ما ينفقون، مثال جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ یہ کافر خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا صر، ان کی مثال ایسی ہے جس طرح کی ایک ہوا ہو، ہوا جس میں ایک بگولا ہو، بگولا کہتے ہیں ایسی ہوا جس کے تیز چلنے سے چیزوں کے رگڑ کی وجہ سے آگ پیدا ہو جائے، ایسی تیز و تند ہوا جب وہ چلے تو چیزوں کے رگڑ کی وجہ سے اس میں آگ پیدا ہو، تو ایسی ہوا آگ والی ہوتی ہے۔ فیہا سر کہا گیا اس کو، سر یعنی اس میں آگ کا بگولا ہوتا ہے، آگ اس میں چھپی ہوتی ہے۔ کمثل ریح فیہا سر، ایک ایسی ہوا ہے جس میں آگ ہو، اصابت حرث، جو آ جائے ایک کھیتی پر، یعنی کھیتی تو خوب اچھی ہے، خوب لہلہا رہی ہے، بالکل فصل کاٹنے کے لیے ہے، تیار ہے دانوں کے ساتھ، غلے کے ساتھ، اور تیز و تند ہوا چلے جس کی وجہ سے آگ اس میں پیدا ہو، آگ لگ جائے تو پورا کھیت تہس نہس ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اصابت حرث، وہ کھیت پر آ جائے، وہ جو ہوا ہے تیز و تند ہوا آگ والی، وہ کھیت پر چل پڑے۔ قوم ظلموا انفسهم، حرث کا ذکر کرے فوراً اللہ نے کیا کہا؟ ایسی قوم جس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اشارہ کیا کافر اور مشرک کی طرف، فَأَهْلَكَتْهُ، اور انہیں ہلاک کر کے رکھ دی۔ کیا انداز ہے دیکھیے قرآن مجید کا، اللہ اکبر۔ آیت چھوٹی چھوٹی ہے مگر ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ اس انداز میں اس کو رکھتا ہے کہ مثال کی مثال بھی ہے اور اصل بات کی طرف اشارہ بھی ہے۔ ایک ہی آیت میں بات مثال سے شروع کی گئی اور ہلاک کس کو کیا گیا؟ کافر
کافر کو ہلاک کس کو کیا گیا؟ مشرک کو. کیوں؟ دیکھیے مثال کہیں سے شروع ہوئی. مثل ما ينفقون، کافروں کے خرچ کرنے کی مثال دنیاوی ہے، زندگی میں جو کچھ مال و متاع خرچ کرتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہوا جس میں آگ ہو اور وہ کسی کھیت پر چل پڑے. اب برباد کون ہونا چاہیے تھا؟ کھیت ہونا چاہیے تھا. اللہ کیا کہتا ہے؟ قوم ظلموا انفسهم. اس کھیت کی مثال ایسی ہے یا اس کھیت کے مالک کی مثال ایسی ہے کہ ایسی قوم جو ظالم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والی ہے، کہ وہ ہوا ان کافروں کو ہلاک کر کے رکھ دے. ان کافروں کو ہلاک کر کے رکھ دے. اس میں تشبیہ کن کن چیزوں سے دی گئی ہے، اس تشبیہ کو سمجھ لے تو یہ مثال ہمیں سمجھ میں آ جائے. جو لوگ مثال کے تعلق سے سمجھنا چاہتے ہیں، جہاں تک مجھے اچھی طرح یاد ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی مثال بیان کی، وہاں پر خوب مثال کے تعلق سے الحمدللہ کافی سیر حاصل میں نے باتیں بیان کی کہ مثال کیا چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے، کیا مثال بھی دلیل بن سکتی ہے. اس کے تعلق سے میں نے کافی بیان کیا ہوا ہے. اب آئیے یہاں پر اس مثال کے اندر جو تشبیہ دی گئی ہے، کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کا مال، کہ کافر اور اس کا مال، کافر اپنے مال سے فائدہ سوچے گا، کافر اپنے مال سے فائدہ حاصل کرنا سوچے گا دنیا اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے. تو کافر کو کسان بنایا گیا اور اس کے مال کو کھیتی بنائی گئی. اس کا جو مال ہے وہ کھیتی ہے. کسان اپنی کھیتی سے فائدہ چاہے گا کیونکہ اس پر خوب محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ اس سے اناج اور غلے کی امید رکھتا ہے نا. اس کے بعد تیسرا تذکرہ ہوا حیات دنیا، گویا کہ کھیتی، پیسہ، دانے ہیں، غلہ ہے جو اپنی دنیاوی زندگی میں بو رہا ہے. دنیاوی زندگی میں جو کہ کھیتی ہے اس میں کافر بو رہا ہے. اس کی مثال اللہ نے کہا کہ جس سے ایک ہوا ہے. ہوا، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہے کفر کی ہوا. یہ کیا ہے؟ کفر کی ہوا ہے. اور کفر کی ہوا میں آگ پائی جاتی ہے. ان کا سارا پیسہ جو دنیا کے اعتبار سے نیک اور ثواب کاموں میں خرچ کیا جا رہا ہے، رفاع عامہ کے اور ویلفیئر آف سوسائٹی کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلس کھولے جا رہے ہیں اور یتیم خانے کھولے جا رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو یہ کفر کی ہوا اس طرح برباد کر کے رکھ دے گی کہ کافر برباد ہو جائے گا. حالانکہ اس نے دنیا اعتبار سے بہت پیسہ خرچ کیا، مگر یہ کفر والی جو ہوا ہے جس میں آگ ہے اس کے کفر کی، اس کو برباد کر کے رکھ دے گی. اہلکت، ہلاک کر کے رکھ دے گی. تو اللہ نے اس طرح کافر کو، کافر کے مال کو، اس کی دنیا کو ایک کسان سے اور کھیتی سے اللہ تعالیٰ تشبیہ دیتے ہوئے ہوا کے ذریعے سے کافروں کو برباد کر رہا ہے. وہ ہوا کفر کی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح ایک کسان کھیتی کو لہلہاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اس امید پر کہ جو محنت میں نے سال بھر کی ہے یا 4 مہینے 6 مہینے جو محنت کی ہے، اب میرا وقت آ گیا ہے غلہ نکالنے کا، فصل کاٹنے کا، تو ایسے وقت کوئی ہوا چلے اور اس کا کھیت برباد ہو جائے، جس طرح وہ نا امید ہو جاتا ہے اور خوب پچھتاتا ہے، اسی طرح کافر بھی دنیا اعتبار سے خوب مال و متاع خرچ کرتا ہے، خوب مال و متاع خرچ کرتا ہے، خوب رفاع عامہ کے اور ویلفیئر آف سوسائٹی کے کام کرتا ہے، مگر ایمان کی جو گندی ہوا ہے اس کو، اس کے اعمال کو پوری طرح برباد کر دیتی ہے. ایک بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا، اور اس عمل کو برباد ہوتے ہوئے کافر دیکھ کر اسی کسان کی طرف افسوس کرے گا جس کا کھیت پوری طرح جل جائے. یہ کافر بھی اپنے اعمال کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر افسوس کرے گا. وما ظلمهم اللہ، اللہ کہتا ہے وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم کیا ہی نہیں، ولکن انفسهم یظلمون، یہ اصل میں اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اصل میں اپنے آپ پر یہ ظلم کرتے، اللہ نے ان پر ظلم کیا ہی نہیں. اس آیت کو تھوڑا سا مسلمانوں کی نصیحت کے لیے شرک سے جوڑتے ہیں. جو لوگ دنیاوی اعتبار سے مسلمان ہونے کے باوجود شرک کی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں،
شرک کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، اس کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اور شرک ہی کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے خیر خیرات کے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت ساری بھلائی کے کام کر رہے ہیں، ویلفیئر آف سوسائٹی کے کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے کام آ رہے ہیں، مسلمانوں کا بڑے بڑے ٹرسٹ اور سوسائٹی بنا کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ شرک کے ساتھ ان کے یہ سارے اعمال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ سب کچھ برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر کہتا ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ جب ہم کافر اور مشرک کو اس کے اعمال کی طرف جب ہم دیکھیں گے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم کافر اور مشرک کے اعمال کو ایک ہی پھونک سے اڑا دیں گے، سب کچھ ضائع اور برباد کر دیں گے۔ اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کافر کے گھر میں کافر کا بچہ پیدا ہوا، زندگی بھر کفر کا ماحول اس نے دیکھا اور کفر کی حالت میں مرا۔ اب کافر کے گھر میں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ استغفر اللہ، اس کا مطلب اللہ نے تو ظلم کیا اس پر۔ اگر اللہ اس پر رحم کرنا چاہتا تو مسلمان گھرانے پیدا کرتا، اس پر ظلم کیا کہ کافر نے گھر میں پیدا کر دیا۔ یہ ایک منطقی سوال ہو سکتا ہے، یہ سوال درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو یقیناً یہ بات سچی ہے کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد سارے دین اور دھرم ہے۔ سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے، انسان کی عقل ہے، انسان کی صلاحیت ہے۔ دین اور دھرم تو لوگوں نے بعد میں بنائے ہیں، جس کی سچائی آج ہر کوئی مان رہا ہے۔ دین اور دھرم جو ہے انسانوں نے آپس میں بنائے ہیں، ایک دوسرے کو بانٹنے کے لیے یا سسٹم کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ یہ تو بعد میں بنے ہوئے ہیں۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کی توحید اور حقانیت اور سچائی ہر انسان کو پتہ ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہتا ہے، انہی انسانوں کا تذکرہ کر کے، چاہے کافر ہو یا مشرک ہو، چاہے مسلمان ہو، اللہ کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے جہنم میں جانے کا، تو اللہ پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہ دی تھی کہ تو سوچ سمجھ لیتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ اللہ کے سوال سے معلوم ہوا کہ کافر کو بھی پتا ہے کہ وہ ناحق ہے، وہ حق پر نہیں ہے، وہ گمراہی پر ہے۔ اب فیصلہ کر کے اگر ہدایت پر آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ اگر فیصلہ نہیں کرتا ہے، چاہے ماحول کی وجہ سے، چاہے خود کی پست ہمتی کی وجہ سے یا کسی کے دباؤ کی وجہ سے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، ورنہ حق تو اس کو بھی پتا ہے۔ اگر ایک شخص جنگل میں چھوڑ دیا جائے، انشاءاللہ عزیز وہ توحید ہی سمجھے گا، شرک نہیں سمجھے گا۔ تو شرک تو انہوں نے خود سمجھا اور ایکسپٹ کیا۔ اس کی بہت اچھی مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں بھائی کہ کافر گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھے گا وہی سب کچھ سچ سمجھے گا۔ میں کہتا ہوں کہ کافر کے گھر میں کافر کا بچہ پیدا ہو جائے، ماں باپ جو کرے وہ دیکھے، تو یہ بھی پوجا اور اپاسنا تبھی کرے گا جب اس کو صحیح سمجھے گا۔ یہ بھی ان مورتیوں کی، اسٹیچوز کی، بھگوانوں کی پوجا تبھی کرے گا جب اس کا دل کہے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے، بھلے ہی وہ ذہنی طور پر اس نے اس کو قبول کیا ہو یا ماحول کے طور پر اس کو قبول کیا ہو، مگر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، تبھی وہ پوجا کرے گا۔ کوئی ایک تو جو پوجا کرنے کا، غیر اللہ کی عبادت کرنے کا جو اس نے فیصلہ کیا وہ خود سے کیا۔ دلیل کیا ہے اس کی دلیل زبردست قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے کہ کافروں کے گھروں میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مگر پیدا ہوئے تھے فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوئے تھے۔ ماں باپ کو اور ماحول کو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر اس کو قبول نہیں کیا کہ یہ معبود ہو سکتے ہیں۔ عقل لگائی، یہی عقل جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، یہی عقل ہر انسان کے پاس ہے، توحید والی عقل۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر قائم رہے، لوگ قائم نہیں رہتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے ابا جان، یہ ہمارے مددگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اپنے سامنے کی مکھی تک نہیں اڑا سکتے۔
سوال کیا. اور آج بھی کوئی کافر کا بچہ یہ سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے اس کے لیے ہموار کرتا ہے. مگر بچہ یہ سوچتا نہیں بڑے کر رہے ہیں مطلب صحیح ہے, تو کفر کو اختیار کر لیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اتنی عمر دے دیا تھا کہ تو اس کو سمجھ دیتا. وہ ہے کہ آج کے زمانے کا اب تک جتنے بھی کفار ہو گئے سب کو پتا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. حق سے مراد توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. شرک کو انہوں نے چاہ کر قبول کیا, کفر کو چاہ کر قبول کیا, زندگی بھر اس سے لپٹے رہے. اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. یہ دو آیتیں تھی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک سے بچائے رکھے, دین اسلام پر اللہ ہمیں موت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.